السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر سنا کرتا ہوں علماء اہل حدیث پر، علماء دیوبند پر، علماء بریلوی تان اور لعن تان کرتے رہتے ہیں کہ نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ کیا نبی کی گستاخی کرتے ہیں کہ یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پھر حدیث پاک میں آیا ایُّکم مثلی ایُّکم مثلی ایُّکم مثلی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تمہاری طرح تمہاری مثل، لیکن یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہاری طرح عام انسان ہوں، یہ مت سمجھنا۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف تو وحی آتی ہے، میں معصوم ہوں تم غیر معصوم ہو، معصوم کی اتباع محفوظ کرتا ہے، تم محفوظ ہو میں معصوم ہوں، معصوم کی اتباع محفوظ کرتا ہے۔ اور جہاں فرمایا ایُّکم مثلی ایُّکم مثلی، یہاں کیا فرمایا کہ ایُّکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہو جائے، میری طرح عمل کرے۔ میں تو ایک دن روزہ رکھوں، دوسرے دن افطار کروں، یا پھر مسلسل روزے رکھوں، میں تو معصوم ہوں، میں تو معصوم ہوں۔ معصوم کی اتباع تو کر سکتے ہو، معصوم کی طرح عمل نہیں کر سکتے، معصوم کی طرح عمل نہیں کر سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی پاک عالم الغیب ہیں، عالم الغیب ہیں، اس طرح دیکھ رہے ہیں امت کے اعمال، جس طرح ہتھیلی پہ ہم کوئی چیز رکھ لیں تو سامنے نظر آتی ہے، اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک نے یہ بتلا دیا کہ وہ معبود ہیں، میں عابد ہوں، وہ معبود ہیں، میں عابد ہوں۔ عابد اور معبود میں فرق ہوتا ہے، یہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے گا، وہ مسجود ہیں، وہ مسجود ہیں، یہ ساجد ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عابد ہیں۔ اس کا فرق کرنا فرق تو ہے، لیکن عام انسان کی طرح نہیں۔ جسم تو عام انسان کی طرح ہے، ناک مبارک بھی انسانوں کی طرح، لیکن پاکیزہ اور خوبصورت۔ اور جھگڑا کرتے ہیں نبی پاک کے عالم الغیب کی نفی کرتے ہیں اہل حدیث علماء اور دیوبندی، وہ مطلقاً عالم الغیب کی نفی نہیں کرتے، وہ تو عطائی علم غیب تو مانتے ہیں، پھر کس بات کا جھگڑا۔
پھر تو یہی جھگڑا نظر آتا ہے، تم ذاتی مانتے ہو علم غیب، ہم عطائی مانتے ہیں، عطائی تو ایسا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کا خزانہ عطا فرمایا، قرآن 30 پاروں کی شکل میں علم غیب ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اور علم غیب عطائی تو ہم مانتے ہیں، پھر کس بات پر تنقید اور گالی گلوچ، پھر گستاخ کے ورد کرتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مطلقاً نفی تو نہیں، مطلقاً نفی تو نہیں، مطلقاً نفی تو نہیں۔ نبی پاک سو جائیں آپ نیند فرمائیں، پھر اٹھ کر آپ نماز بھی ادا کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے تو قانون ہے کہ ہمیں اونگ آ جائے، ٹیک لگ کر بیٹھ جائیں، ہماری آنکھ لگ جائے، ہم دوبارہ نماز کے لیے وضو کریں۔ آپ تو سوئے، نیند بھی کر لی، پھر آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ پھر یہاں آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے میری طرح جو عمل کر کے دکھائے۔ میں تو معصوم ہوں، تم غیر معصوم ہو۔ معصوم کے لیے اور حکم ہے، غیر معصوم کے لیے اور حکم ہے۔ تو میں نے 11 حرم کیے، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 13 حرم بھی علماء فرماتے ہیں شادیاں فرمائیں، تو وہ یہ خاصہ نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور ہمارے لیے حکم ہے کہ 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کرو گے تو حرام ہے تم پر۔ یہاں کیا فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی۔ اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرتے تھے کہ نبی کی طرح ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو عام انسان ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے انسا کما ینسى البشر، اتقی کما یتقی البشر۔ آپ عصر کی نماز یا غالباً مغرب کی نماز آپ بھلا دیے گئے، ہمارے لیے سنت جو بننا تھا، طریقہ جو بننا تھا، اسوہ حسنہ جو بننا تھا، آپ بھلا دیے گئے۔ پھر نماز کے بعد صحابہ کرام نے یاد دلایا، آپ نے یہاں جملہ فرمایا اذا نسیت ذکرونی ذکرونی، اذا نسیت، اگر میں بھلا دیا جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ انسا کما ینسى البشر، اتقی کما یتقی البشر۔ جیسے انسان تھک جاتا ہے، میں بھی کبھی کبھی تھک جاتا ہوں انسان کی طرح۔ انسا کما ینسى البشر، کبھی کبھی میں بھی بلا دیا جاتا ہوں انسانوں کی طرح، کیونکہ مجھے انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ سے ڈرو، کسی پر الزام مت لگاؤ کہ نبی پاک کی عظمت نہیں مانتے اور نبی پاک کو عالم الغیب نہیں مانتے۔ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم
افضل البشر ہیں، کامل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، اور اللہ کے بعد پوری کائنات سے افضل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت، بلندی بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس کی شکل بگاڑ دے جو نبی پاک کی گستاخی کرے، اور اس کی بھی شکل بگاڑ دے جو الزام لگائے غلط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔